حیدر کرار علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ کے تمام اصحاب بلکہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کو کوئی ایسی خصوصی عنایت فرماتا ہے اس پر کہ اس کی ذات تمام لوگوں سے کسی خاص وصف میں منفرد ہوتی ہے۔ اگر آئیں حیدر کرار علی مرتضی شیر خدا کی طرف تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے خصائص عنایت فرمائے تھے جو کائنات میں انبیاء کے علاوہ کسی کو بھی میسر نہیں آئے۔ اللہ ان میں سے خاص وصف جناب حیدر کرار کا یہ تھا کہ حیدر کرار سے کبھی بھی منافق آدمی محبت نہیں رکھ سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ صحیح۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا کہ ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے۔ اللہ مسلم شریف کی کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان ظاہر ہے چیپٹر ایمان کا، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ روایات وہ بیان کریں گے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، خالصتاً ایمان کے ساتھ۔ اس میں جو باقی جتنی بھی روایات ہیں وہ اسی قسم کی ہے کہ ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ یعنی باب الایمان اس کی وضاحت کروں تو وہ احادیث جن کو پڑھے سمجھے عمل کیے اسے اپنے عقیدے میں شامل کیے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کتاب الایمان صحیح ہے۔ کتاب الایمان میں یہ روایت جناب حیدر کرار سے مروی ہے کہ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں مجھ سے آقا انعامدار سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا اور سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو مومن اور منافق کے درمیان جو معیار ہے کہ اسی لیے ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس لیے ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے، پہچان ہو جائے، توحید والا ایک طرف توحید والا اس طرف آ جائے۔ پھر ہم نے مسلمہ کذاب کے زمانے میں دیکھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہمارے ساتھ برابر کھڑا تھا، اس کا مسئلہ نعرہ رسالت میں تھا۔ اہل سنت نے مسلمانوں نے نعرہ متعین کیا نعرہ رسالت تاکہ مسلمہ کذاب اور دیگر اس کے ہم نوا اور اس قسم کے نظریات رکھنے والے الگ ہو جائیں۔ جو مومن مسلمان مخلص ہوں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول پاک کا نام اپنے حساب سے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، بہرحال ممتاز ہو جائیں۔ اب اللہ اکبر کہنے سے اللہ کو ماننے والے ایک طرف آ گئے، پھر اللہ کے ماننے والوں میں بھی بعض جگہ گڑبڑ تھی، اللہ کے معاملے میں تو ٹھیک تھے، محمد الرسول اللہ کے معاملے میں گڑبڑ تھی نعرہ رسالت۔ اب ایک تیسرے کیٹیگری سے ہمارا واسطہ پڑا، وہ کہتی ہے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول پاک کو مانتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے، منافق ہیں۔ اب ان کو الگ کرنے کی ضرورت تھی۔ اہل سنت نے چونکہ حدیث کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، اور دیکھا کہ علی کو سوائے مومن کے علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے علی سے کوئی بغض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نعرہ حیدری لگائیں، جو علی کو ماننے والا ہوگا مخلص مومن ہوگا پتہ چل جائے گا، اور جو منافق ہوگا الگ ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کی ذرا سے ایک مختصر دیکھیں، یہ ہم ضرور کہیں گے کہ سند کی ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے ہے اور ضروری ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن ایک شکوہ ہے ہمیں، وہ شکوہ یہ ہے کہ آپ حضور کی سواری، حضور کے گدھے کے فضائل بیان کریں، آپ سے کوئی سند نہیں مانگے گا، لیکن اہل بیت کے فضائل آپ جب بھی بیان کریں گے، یہ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم مجرم ہیں۔ آپ یہ تو کہتے ہیں نا کہ سند ہے یا نہ ہو، بے شک آپ سے 500 مرتبہ یہ دلیل مانگی جائے گی، بھئی روایت بیان کی ہے چونکہ اہل بیت کے معاملے میں، وہ یہ زبان سے تو نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ آپ نے اہل بیت کے معاملے میں بیان کی ہے، آپ سے کہیں گے سند صحیح نہیں، اس میں فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک جو بات ہے نا، یہ بڑی تشویشناک ہے۔ باقی جو روایت آپ نے پوچھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک صدیق اکبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی بات ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں کہ فاروق اعظم ہے،
لیکن اگر احادیث کی بات کریں تو احادیث میں یہ دونوں ٹائٹل جناب حیدر قرار کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی واضح مستند. جی جی. دیکھیں میں چھوٹی سی بات عرض کروں یہ خصائص علی ہے جناب حضرت امام نسائی رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مناقب امیر المومنین جی, اس میں یہ لکھا ہے کہ فاروق حاضح الامہ, اور اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت جناب حیدر قرار کے لیے صدیق اکبر کا لفظ رسول اللہ. علامہ صاحب آپ بھی روشنی ڈال دیں. بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں آپ کو تو ہے, آپ کو نہیں بولنے دوں گا تو لوگ میرا بولنا بند کر دیں گے. جی نہیں, پہلے تو میں ان لوگوں سے جو آپ کا بولنا بند کرتے ہیں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے, جزاک اللہ. سوال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. سوال کے نتیجے میں ہی باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں, تو اس لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سوال کرنے پر کبھی بھی پابندی اور قدر نہیں لگانی. بس کر دیا میں نے سوال. اچھا, جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے, دیکھیں امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کرنے والی احادیث اب بھی باوجود اس کے کہ اموی دور میں امیر المؤمنین کے فضائل پر پابندی تھی, اس کے باوجود اب بھی جو ذخیرے احادیث میں امیر المؤمنین کے فضائل ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں جس مقدار میں ہے. سب گواہی دیں گے, سب اتفاق کریں. اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہے بے شک. کہ دشمنوں نے چھپانا چاہا اور دوستوں نے جان کے خوف سے بیان نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود امیر المومنین کے فضائل سے اس وقت بھی دنیا بھری پڑی ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے حدیث کی, کہ آیا حدیث میں صدیق اکبر کی ترکیب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہوئی ہے, اور ہمارے پاس متعدد ایسی احادیث ہیں جس میں امیر المؤمنین کو رسول کریم نے فرمایا اور پھر امیر المؤمنین نے خود فرمایا انا صدیق الاکبر. اسی طرح سے فاروق اعظم کی اصطلاح نبی کریم نے امیر المؤمنین کے لیے استعمال کی اور پھر امیر المؤمنین نے خود استناد کیا اس پر اور فرمایا انا فاروق الاعظم. تو اس لیے احادیث کے والے اپنے مفتی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی اسناد پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسناد کو کنگالنا چاہیے. اگر آپ اسناد کو نہ کنگالیں, امام بخاری ہی نے 4 لاکھ احادیث میں سے بخاری کی 5000 حدیثیں الگ کی ہیں, تو وہ جو 3,95,000 جھوٹی حدیثیں تھیں وہ کہاں سے آئی تھی؟ اسی امت کے جھوٹوں نے بنائی تھی, اور بالعموم دین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے وہ حدیثیں بنائی گئی تھی. تو اسی طرح سے جس طرح سے وہ حدیثیں بنائی گئیں اسی طرح سے جو حدیثیں نبی کریم کی تھی ان کو چھپایا گیا. دونوں کام ساتھ میں ہوئے, تو اس لیے تحقیق کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں. کوئی اعتراض نہیں چاہیے. بہت ہی اچھے, بہت ہی اچھے, بہت ہی مختصر انداز میں یہ کہوں گا کہ آج بڑی علمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, تحمل کے ساتھ ہو رہی ہے, برداشت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہ سب سے بڑا پیغام ہے آج کے دن کا, کیونکہ شہادت کے اسباب ہی یہی ہے کہ صبر کرو, عدل کرو اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. میں یہ جملے دہرا کے وقفے پہ جا رہا ہوں کہ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے وصیت فرمائی, ان میں یہ جملے خاص طور سے اللہ اللہ للصلاۃ, نماز کا دامن مت چھوڑنا, یتیموں کا دامن مت چھوڑنا, مساکین کا دامن مت چھوڑنا, اور ہاں خانہ کعبہ کو خالی مت چھوڑنا, اس کی زیارت, اس کے حج اور اس کے ارکان و فرائض کا انجام دیتے رہنا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں. آج کی افطار الحبیب ریسٹورنٹ کی جانب سے ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. واپس آئیں گے تو دسترخوان پہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.